بالواسطہ مذاکرات میسیجز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رسانی میں ترکی اور مصر بھی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق، کہا میسیجنگ کو مذاکرات کا نام نہ دیا جائے۔ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام ہٹ لسٹ سے نکلوایا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل عباس عراقچی اور باقر قالیباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو باز رہنے کا پیغام بھجوایا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ پر واضح کیا کہ قتل کی صورت میں کوئی مذاکرات کے لیے نہیں بچے گا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو سازش سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر قالیباف کا نام ہٹ لسٹ سے 5 دن کے لیے نکالا گیا۔ ٹرمپ کا ایران کی جانب سے ڈیل کے لیے منتیں کرنے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ایران اب سنجیدہ ہو جائے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، ایرانی مذاکرات کاروں بہت مختلف اور عجیب قرار دے دیا۔ نیٹو سے ایران کے خلاف امریکہ کی مدد نہ کرنے کا شکوہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے امور پر بات چیت، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی، سفارتی محاذ پر کامیابیاں، پاکستان کی عالمی پذیرائی، بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال۔ بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے بھی جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری حرکت قرار دے دیا۔ امریکہ نے ایران پر 20 گنا زیادہ شدید حملوں کی دھمکی دے دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ صدر ٹرمپ فوجی کارروائی سے قبل سفارتکاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں۔ ایران سے متعلق تمام آپشنز بدستور میز پر موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا ایران سے حساس نوعیت کی بات چیت جاری ہونے کا دعویٰ۔ مذاکرات کون اور کس سے کر رہا ہے، ترجمان کا تفصیلات بتانے سے گریز۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ میزائل حملے، تل ابیب، حیفا، دمونہ میں تباہی مچ گئی، درجنوں افراد زخمی۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے، سعودی عرب کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین میں خطرے کے سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیل کا ایرانی حملوں میں ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 5165 افراد زخمی ہوئے، 106 زخمی اب بھی زیر علاج، 13 افراد کی حالت تشویشناک۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی فوجی اڈوں سے نکل کر ورک فرام ہوٹل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی حملوں سے 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی، اڈے ناقابل رہائش ہو گئے، کویتی بیس سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خطے میں بہت سے امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ واضح کیا کہ امریکی فوجی اور کمانڈروں نے مختلف علاقوں میں پناہ لے لی، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے عوام سے ان کی نشاندہی کرنے کی اپیل کر دی۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام بھی جاری کیا، کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کے گیس اسٹیشنوں، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور حیفا کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔
حزب اللہ کی قنطارہ میں کامیاب کارروائی، حملے میں 8 اسرائیلی ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے، اسرائیلی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کا ایران میں 10,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ختم کر دی، ایرانی بحریہ کی 92% تنصیبات ختم کر دی، میزائل اور ڈرون صلاحیت 90% کم ہو گئی، امریکی کمانڈر کی بریفنگ۔ اسرائیل کا ابنائے ہرمز بند کرنے والے ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ، علی رضا تنگسیری نے ہی ابنائے ہرمز بند کرنے کی پلاننگ کی، انہیں ساحلی شہر بندر عباس میں نشانہ بنایا گیا۔ ابنائے ہرمز میں ایرانی کلیئرنس کے منتظر جہازوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، ایران کے سرکاری میڈیا نے بندر عباس کے قریب ابنائے ہرمز کی ویڈیو جاری کر دی جس میں قطار میں کھڑے جہازوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق ابنائے ہرمز میں 2000 جہاز اور 20,000 ملاح پھنسے ہوئے ہیں۔ سرکاری محکموں کو کفایت شعاری گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا حکم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پہلے سے منظور شدہ کفایت شعاری اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، غیر ضروری اخراجات میں کمی اور وسائل کے بہتر استعمال کی رفتار تسلی بخش قرار دے دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کی لہر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، سونے کی عالمی قیمتیں پھر گر گئیں۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش، محکمہ موسمیات نے ہفتے اور اتوار کو شہر قائد میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی کر دی۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا، پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ بالواسطہ مذاکرات میسیجز کے ذریعے ہو رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رسانی میں ترکی اور مصر بھی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق، کہا میسیجنگ کو مذاکرات کا نام نہ دیا جائے۔ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام ہٹ لسٹ سے نکلوایا، برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل عباس عراقچی اور باقر قالیباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو باز رہنے کا پیغام بھجوایا، پاکستانی حکام نے امریکہ پر واضح کیا کہ قتل کی صورت میں کوئی مذاکرات کے لیے نہیں بچے گا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو سازش سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر قالیباف کا نام ہٹ لسٹ سے 5 دن کے لیے نکالا گیا۔ ٹرمپ کا ایران کی جانب سے ڈیل کے لیے منتیں کرنے کا دعویٰ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ایران اب سنجیدہ ہو جائے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، ایرانی مذاکرات کاروں بہت مختلف اور عجیب قرار دے دیا، نیٹو سے ایران کے خلاف امریکہ کی مدد نہ کرنے کا شکوہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے امور پر بات چیت، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت، ملاقات میں وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دے دیا، وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف، وزیر اعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی، سفارتی محاذ پر کامیابیاں، پاکستان کی عالمی پذیرائی، بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف
नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन और तजिया कारों ने भी जयशंकर के बयान को अखलाकियात से गिरी हरकत करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान पर 20 गुना ज़्यादा शदीद हमलों की धमकी दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर मेज़ पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौयत की बातचीत जारी होने का दावा। मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। तल अवीव, हैफा, दिमोना में तबाही मच गई। दर्जनों अफराद जख्मी। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ड्रोन हमले। सऊदी अरब का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन गुज उठे। इसराइल का ईरानी हमलों में हज़ारों अफराद के ज़ख्मी होने का एतराफ़। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 5165 अफराद ज़ख्मी हुए। 106 ज़ख्मी अब भी ज़ेर इलाज। 13 अफराद की हालत तशवीशनाक। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी फ़ौजी अड्डों से निकलकर वर्क फ्राम होटल करने पर मजबूर हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि ईरानी हमलों से 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अड्डे नाकाबिल रिहाइश हो गए। कुवैती बेस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहीम जुल्फ़िकारी ने खित्ते में बहुत से अमरीकी अड्डे तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी फ़ौजी और कमांडरों ने मुख्तलिफ इलाकों में पनाह ले ली। उनका पीछा किया जा रहा है। तर्जुमान ने आवाम से उनकी निशानदेही करने की अपील कर दी। इब्राहीम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी आवाम के लिए बराह रास्त पैगाम भी जारी किया। कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों को मैदान जंग के हक़ाइक़ पर गुमराह कर रहे हैं। जंग की हकीकत का मुशाहिदा अमरीका के गैस स्टेशनों, ईरान की सड़कों और तल अवीव और हैफा के आसमानों पर करना चाहिए। हिज़्बुल्लाह की कंतारा में कामयाब कार्रवाई। हमले में 8 इसराइली टैंक और 2 बुलडोज़र तबाह कर दिए। इसराइली फौजी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अमेरिका का ईरान में 10,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान की खित्ते पर असरअंदाज होने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरानी बहरिया की 92% तनसीबात ख़त्म कर दी। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 90% कम हो गई। अमरीकी कमांडर की ब्रीफिंग। इसराइल का अपनाए हुर्मुज़ बंद करने वाले ईरानी बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंगसीरी को शहीद करने का दावा। अली रज़ा तंगसीरी ने ही अपनाए हुर्मुज़ बंद करने की प्लानिंग की। उन्हें साहिली शहर बंदर अब्बास में निशाना बनाया गया। अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी क्लियरेंस के मुंतज़िर जहाज़ों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के करीब अपनाए हुर्मुज़ की वीडियो जारी कर दी, जिसमें कतार में खड़े जहाज़ों की रोशनियां नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ में 2000 जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। सरकारी महकमों को किफ़ायतशियारी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पहले से मंजूर शुदा किफ़ायतशियारी इक़दामात की पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की रफ्तार तसल्ली बख्श करार दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्टॉक मार्केटों में मंदी की लहर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। सोने की आलमी कीमतें फिर गिर गईं। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को शहर कायद में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। और इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा।